الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب الإزعام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح السنة بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشهد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعازم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أزنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وعجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور وأسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق عمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمه إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإله عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير الجرم عندما كان من قطع عمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك ورأيتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن ابتع عني تبت بجهلي عليك فلعل الذي ابتع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك ولم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرمك وارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجرئ الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعود فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زير يعازده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء
الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من محبة حنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد ساعله ولا يقيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبرئ الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين سرق المستسرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتمج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على السبط والرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف العادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض وكما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيت له عبده من بعد خوفه يمنه يعبدوك لا يشركوا بك شيئا اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام واحلا وتذل بها النفاق واحلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به سدنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزيز به ذلتنا واغن به عيلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنج به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا
واتنا به فوق رقبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المتين اشف به صدورنا وأذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وعليه وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبأسر تكشف وبالنصر تعز وسلطان حق تزحر ورحمة منك تجللنها وعافية منك تلبسنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا في إلينا فارفعنا وببكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الهور العين برحمتك فسوجنا ومن البلدان المقلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا ومن ثمار الجنة لهم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي أضرابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقم والذرية فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المهتوم في الأمر الحكيم من الخزاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر وأن تطيل عمره في خير وعافية وتوسع في رزق وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري أعوذ بجلال وجهك الكريم من ينقذي عني شر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي اختبئة أو ذنب تعذبني عليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعتقل على الخبر السرور اللهم أقني كل فقير اللهم أشفي كل جائع اللهم أكس كل أريان اللهم أقصدنا كل مدين اللهم فرجا كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم أشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير صورنا بحسن حالك اللهم اقسنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ایک پینسل پین لے آؤ, وہ اس کے ساتھ رکھ دیں مولانا. خواتین و حضرات, خواتین سے گزارش ہے کہ سب خواتین نیچے تشریف لے آئیں, اور حضرات جو آپ دوسرے ہال میں ہیں پریئر ہال میں آ جائیے گا. اب تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, اور میں گزارش کر رہا ہوں آقائے شریعتی سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطبے سے, جو کہہ رہے تھے کہ کل آدھا خطبہ ہوا ہے اور آدھا وہ آج کرنا چاہتے ہیں, ہم مشتاق ہیں سننے کے لیے, تشریف لائیں. اور میں جو شکریہ ان کا ادا کروں گا قبلہ آباد میں. آپ وہ اب روحانی صاحب کے ساتھ یہ حساب ہوا ہے کہ ہم تو دل تک چاہتے تھے, تم تو جہاں تک آ گئے. آقائے شریعتی سے درخواست ہے, خواہش ہے کہ برسر ممبر ہوں. ماشاء اللہ. خواتین و حضرات, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آقائے شریعتی نے یہاں پر 2 جمعہ اور تقریباً 10 دن تک اقتدائے نماز کی ہے. آپ کو ہیوسٹن سے فون آیا کہ وہاں پر فارسی بولنے والا کوئی نہیں ہے اور مجبوری ہے, آپ کو جانا پڑا, اور آپ کو ریپلیس کر رہے ہیں الشیخ صباح الدروقی. آپ اوریجنلی کربلا عراق سے ہیں اور حال مقیم ڈیٹرائٹ میچیگن. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ کل سے نماز جماعت جو ہے وہ شیخ صباح جو ہے لیڈ کریں گے, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آقائے شریعتی نے جب سے یہ یہاں ہیں اپنی بزرگی اور علمی تباہر کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے بن کے گفتگو کی, جوانوں کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے اور بزرگوں سے احترام کے ساتھ, اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اور ان کے درمیان زبان کا فرق ہے. کیونکہ جب بھی ہم کار میں ان کے ساتھ جاتے ہیں تو اشاروں سے, کنایوں سے اور اردو اور فارسی کے جو الفاظ ملتے جلتے ہیں اس سے ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں, اور بہت ہی خوبی سے یہ دن گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور انشاءاللہ ان سے دوبارہ ملاقات رہے یہاں پر. آپ سب, ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. میں ادارے کی طرف سے اور مومنین شکاگو کی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ایها المؤمنون والمؤمنات الحاضرون فی المجلس جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله واللعنة على اعدائهم اعداء الله من الحین الی یوم الدین. بنده هم به نوبه خودم تشکر و قدردانی می کنم از کلیه حاضرین در این چند شبانه روز برای نماز جمعه و جماعات و منبر و خطابه و دعا, و امشب هم ما شب تودیع و خداحافظی هست. انشاءالله از محضر نورین نیرین استفاده کاهید فرمود. حالا یک جوکی هم آقای شیخ غلامرضا میگیم, شرط این که به زبان اردو قشنگ جوک را جا بندازی. بله, ما قرار داریم که خلاصه 2 خطبه را بگیم
و ایشان برای شما به زبان اردو بگن. میگن یک کسی بوده روزه نمیگرفته ولی پامو شده سحری را کاملا میخورده، اکلا لما میکرده. گفتن تو که روزه نمیگیری چرا سحری را میخوری؟ گفته برای اینکه نگن یک مرتبه کافر شده، لااقل سحری رو بخوریم روزه نمیگیریم. حالا ما خلاصه دوتا خطبه را میگیم. بگین شما کی هستی؟ ما خلاصه دوتا خطبه را میگیم و انشاءالله آقای ها شیخ ترجمه میکنن که اگر در نماز جمعه نبودین لااقل به خلاصه دوتا خطبه در شب شنبه برسید. اینم از معجزات قرنه. اما مطلبی را که لازم بود من مختصراً عرض کنم این است: پیغمبر فرمود انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسنها. من برای اینکه مکارم اخلاق و محاسن اخلاق را در جامعه پیاده کنم برای این هم مبعوث شدم. اول این را باید در بین مردم رواج بدهم. البته بعد از دعوت به توحید و یکتاپرستی و اصول دین و مذهب، پیغمبر و بیان واجبات و محرمات به اخلاقیات هم پرداخت که زمینه رشد فرهنگ غنی اسلام نابه. محاسن اخلاق با مکارم اخلاق فرق داره. جنبه های ظاهری و تجملات را میگن محاسن اخلاق. مثلا راوی از امام صادق سوال کرد ابن رسول الله، آیه شریفه که میگوید و اما به نعمت ربک فحدث، خدا به تو نعمتی داد حدیث کن، معناش چیه؟ فرمود یک مصداقش این است که ان یجس داره و ینظف ثوبه. بعد از اینکه خانه را کاه و گل کرد اگر داشته باشه گچ هم بکند، گچکاری هم بکند، لباسش هم تمیز نگه داری. اینا جزو تجملاتی. ناخون گرفتن، مسواک زدن، موراشانه زدن، استحمام کردن، غسل جمعه خیلی مستحب است و قبل از ظهر کسی غسل جمعه با اینکه مستحب است بکند نیازی برای وضو برای نماز نداره. اینها جزء محاسن اخلاقه. پیغمبر میخواستن مسجد تشریف ببرن، عباشون و امامشون و قباشون و محاسنشون و وضعشون را مرتب میکردن میرفتن. بعد از این عایشه آمد گفت یا رسول الله شما هم بله به خودتون میرسید، به خودتون تزیینات میدید؟ پیغمبر فرمود بله، ان الله جمیل یحب الجمال و التجمل. خدا جمیل است، تجمل و خودآرایی را دوست دارد. لذا محاسن اخلاق به این تجملات ظاهری میگن، به حفظ بهداشت میگن، به نظافت میگن. متاسفانه امروز ما مسلمان ها تابع فرهنگ بی قید و شرط بلکه بی بند و بار دنیای غرب و کفر و غیر اسلام قرار گرفتیم و از آنها هم بیشتر داریم میتازیم. الان میان یه عده استفاده میکنن از یک سری وسایلی برای زینت که واقعا مضره. مثلا میان لاک میزنن به انگشتاشون یا یه چیزایی میزنن به لباشون. این لبهای خوب مثل قنچه گل 3 مرتبه از اون سرخاب ها بزنن مثل افرادی میشه که یک عمری شیره و تریاک کشیده باشه، لبها میشه کدر. یا ناخونها را میان چی میکنن؟ لاک میزنن. کسی که لاک بزنه این جرم داره، آب به زیر پوست نمیرسه، به پوست نمیرسه، خاک تیمم به بدن نمیرسه، وضو و غسل تیمم باطله، نماز باطله، روزه باطله. من یه جریانی را از مرحوم آیت الله العظما آقای نجفی مرعشی براتون بگم، بعد نیست این جریان شنیدنیه.
در حدود 42 سال 43 سال قبل که ما آمدیم از مشهد به قم برای ادامه تحصیل، درس حج آیت الله مرعشی رحمت الله علیه می رفتیم. نثار روحش صلواتی هم بفرستید. ایشان فرمودن یه آشیخ آمد منزل ما، انگشتاش زیرش خالی شده بود و ترک برداشته بود، به هر کجا دستش میخورد دادش میرفت به عرش و بلند میشد. گفت آقا من به همه دکترهای تهران و اصفهان و شهرهای اطراف مراجعه کردم، خوب نشدم، برای من یه فکری بردار. میگه من گفتم منم چیزی الان به فکرم نمیرسه، امشب میخوام برم حرم نماز میخونم، بی 2 جهان متوسل میشم، تو هم متوسل بشو، شاید خدا یک راه جلوی ما بگذاره. میگه ما رفتیم نماز خوندیم و متوسل شدیم به حضرت معصومه و آمدیم منزل و بهار مرحوم علامه مجلسی را باز کردیم. دیدیم در اونجا داره کسی که حنا ببندد به دستها ناخوناش سفت میشه، زیرش خالی نمیشه، پوسته هم نمیشه. میگه بلافاصله آمدیم خونه و دنبال عاشق فرستادیم و آمد عاشق رو اونجا نشوندیم و آقای مرعشی شوخته بود. گفت شیخ شد عروس خانم، ما شدیم مادر عروس، راننده شد خاله عروس و شیخ رو حنابندون کردیم مثل عروسی ها. میگه وقتی عروسی چی شد حنابندون کردیم، خلاصه شیخ اونجا خوابید. فردا صبح بلند شد با وضوی جبیره و تیمم یک نمازی خوند و حناها را شستیم، مجدد حنا بستیم. برای بعد از ظهر دم غروب که نماز قضا نشه دیدیم ناخونه عاشق مثل فنر کادیلاک رو هم خوابیده، صفر شده با 2 مرتبه حنابندون. با اینکه به دکترهای متعددی مراجعه کرده شفا پیدا نکرده. این جزء تجملاته. حالا بعضی به جای این لاک میزنن به دست دختر خانمای کوچولو که بزرگ بشن عادت کنن کسی که لاک بزند آب و غسل و وضو، خاک تیمم به پوست بدن که باید برسه شرعا نمیرسه، باطل، سایر عبادات هم باطل میشه. غسل جمعه به اندازه مستحب است که در فتاوای مراجع هست، انسان نان شبش رو بفروشه بده برای پول حمام که غسل جمعه بکند سزاوار است. کسی که غسل جمعه را ترک نکند به مرض جنون و جزام و خوره و پسی و امراض صعب العلاج گرفتار نمیشه. کسی که غسل جمعه را ترک نکند بدنش در قبل نمیپوسه. تجربه هم در حفاری ها و بدنها بیرون آمده و حالات اونها را بررسی کردن نشون داده. لذا تجملات اسلام این گونه مسائل ظاهری هست. خانم ها اگر پول بدن به عطر و حنا و ادکلون و آرایش و زیورالات که در محیط خانه برای قانع کردن شوهر خودشون را زینت کنند که شوهر در خارج خانه چشم چرانی نکند، این هم ثواب داره و هم لذت داره. چرا ما از این مسائل اصیل اسلامی بی بهره هستیم و محرومیم؟ این محاسن اخلاق. اما مکارم اخلاق به اون جنبه های انسان دوستی میگن، نوع دوستی میگن. پیغمبر و علی ابن ابی طالب در زندگانیشون در رأس کسانی بودند که ضمن رعایت محاسن اخلاق مکارم اخلاق را هم به احسن وجه رعایت میکردند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. من یک حدیثی را امروز در نماز جمعه خوندم، بگم براتون، ترجمه میکنن میگن به زبان اردو به شما. ما در فتاوا داریم مرحوم سید در عروه در بحث حج و در بحث تعقیبات آورده انسان ممکن است گناهانی را انجام بده که اون گناهان ریخته نشود مگر در وقتی که انسان بعد از طواف دور خانه خدا و 2 رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم بین صفا و مروه 7 مرتبه سعی کند و تقصیر کند. بعضی گناهان جای ریختنش سعی بین صفا و مروه است. ولی امام صادق فرمود اگر کسی نتونه بره مکه، اگر کسی نتونه بره حج و عمره انجام بده، طواف کند و سعی کند، خواسته باشد گناهانش ریخته بشود، برای برآوردن حاجت مؤمن سعی کند، گناهش ریخته می شود. الان دوست شماست
تلفن زده من ماشین ندارم، مریض دارم، قرض دارم، گرفتارم، حال ندارم، میخوام پلو من باشی با تو صحبت کنم، ماشین سوار شو برو. این رفتن اونجا طبق این حدیث مثل سعی بین صفا و مروه میماند و گناهان شما ریخته میشه. امام صادق فرمود الماشی فی حاجت اخی کالساعی بین الصفا و المروه. کسی که برای برآوردن حاجت مؤمن سعی کند مثل کسی است که بین صفا و مروه سعی میکند، یعنی گناهانش ریخته میشه. و قاضی حاجته، کسی که حاجت مؤمن را برآورده کند کالمتشهد بدمه فی سبیل الله، مثل کسی است که در موسم حج و عمره، در موسم جهاد در جبهه حق علیه باطل بجنگد و شهید بشود و در خونش غوطه‌ور گردد. برآوردن حاجت مؤمن، در ضمن برآوردن حاجت مؤمن انسان بمیرد اجر شهید داره، خیلی مهمه. بعد حضرت فرمودن و ما عذب الله قوما، خدا هیچ قومی را اذیت و آزار نکرد الا عند استهانتهم به حقوق فقراء اخوانهم، مگر وقتی که اون قوم نسبت به فقرای دینشون کوتاهی ورزیدن. الان برسید افرادی هستن از کار برکنار شدن، اجاره منزل ندارن، ماشین ندارن، پول ندارن، آمریکاست، کسی به کسی نیست. امورات خیریه اگر اینجا خودشون دارن شاید نصیب این مسلمان و شیعه علی بن ابی طالب نشه. اینها را پیدا کنید، به اونها هم برسید و مبادا شما خلاصه شکمتون سیر و افرادی گرسنه باشن که پیغمبر فرمود ید العلیا خیر من ید سفلا، دست دهنده از دست گیرنده بهتر است. من از همین اندازه استفاده کردم، تشکر میکنم. انشاءالله بقیه را آقایون به محضر شما عرض میکنن و از همه شما خداحافظی میکنم. و هر وقت که آقایان اهل علم یا خود شما به فکر امام حسین افتادین، فرصت یک مجلس منظم و مرتب و کلاسیکی و سنتی اینطور نبود، طبق فرموده امام صادق به یونس ابن عبدالرحمن این چنینی امام حسین و یارانش را سلام میدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین باسمک العظیم یا الله یا الله یا الله یا الله. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. قد افلح من صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین و حضرات، ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے کہ اتوار کو 29 تاریخ کو مجلس شب ضربت ہے، جس سے حجت الاسلام غلام رضا روحانی صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ افطار سے شروع ہوگی اور دعائے افتتاح اور اس کے بعد حدیث قصہ اور مرثیہ اور پھر مولانا خطاب فرمائیں گے. رات کو اعمال ہیں جو مولانا صاحب ہی لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد سحر کے لیے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک سحر کا انتظام ہے، اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد مجلس عزاء صبح ضربت کی ہوگی. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں اور اس میں شمولیت کریں. میں قبلہ کعبہ کا شکر گزار ہوں کہ اپنے بیانات کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ عالم کے مترجم کی حیثیت سے بھی آپ نے 3 دن سے اتنے خوش اسلوبی سے کام انجام دیا ہے کہ آغا شریعتی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں آج بھی کچھ فرماؤں گا، اور آج وہ جا رہے ہیں. ہم سب کی طرف سے ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور قبلہ کعبہ سے درخواست ہے کہ اب اپنے کلام کا آغاز کریں. بآواز بلند صلوات.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی آج بھی معمول کے مطابق اب تو مجھے جو ہے پہلے قبلہ کے جو فرمودات ہیں ان کا مجھے ترجمہ کرنا ہے آپ عزیزان کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر کچھ رائز جو میرے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں تمام مومنین کرام کے شکر گزار ہوں کہ جو مختلف نمازوں میں، نماز جمعہ میں، لیکچرز میں، مسلسل پروگرامز میں حاضر ہوتے رہے. میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور سب کا شکر گزار بھی ہوں. ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام ساتھیوں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ایک جملہ فارسی میں ان سے کہہ دیتا ہوں جگہ ما صرف ہمیں یہ دوستان و کسانی که اینجا تشریف دارن از طرف همهشون تشکر میکنیم که تشریف آوردید، قدم رنجه فرمودید و انشاءالله دعا گوییم که خداوند متعال اجرش را به حضرت علی انشاءالله به بهترین وجه عنایت بفرماید. عزیزان گرامی قبلہ نے جو ہے اس کے بعد کہا کہ میں آج جو نماز جمعہ میں جو 2 خطبے دیے تھے میں نے آج دوپہر کی نماز جمعہ میں، تو انہی 2 خطبوں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک شخص جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جو ہے وہ سحری جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھاتا تھا. کسی نے کہا کہ بھئی تم جب روزہ نہیں رکھتے ہو تو سحری کیوں کھاتے ہو؟ کہنے لگا لوگ تک یہ نہ کہتے پورا کافر ہو گیا ہے، کم از کم سحری تو کرتا ہوں. تو کہا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جو مومنین آج نہیں پہنچ پائے نماز جمعہ میں، وہ چاہے ظہر میں نہیں سنا تو کم از کم شام کو تو خطبہ سن لیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ بالکل جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو کہنا یہ بھی ایک زمانے کے معجزات میں سے ہے کہ انسان جمعہ کا خطبہ ہفتے کی رات کو سن سکتا ہے. تو بہرحال صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہا کہ جو خطبہ ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور بڑا مشہور جملہ ہے پیغمبر اکرم کا. فرماتے ہیں انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسنها، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، یہ میں مبعوث ہوا ہوں، بعثت رسالت کو مجھے ملی ہے اس لیے کہ میں مکارم الاخلاق کو ان کی منزل کمال تک پہنچاؤں اور محاسن اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم نے ابتدا میں جو تعلیمات اور پیغامات دی اس کا تعلق اصول دین سے تھا، توحید و معاد و رسالت و امامت وغیرہ سے. پھر اس کے بعد واجبات اور محرمات کی بات ہوئی، ذمہ داریوں کی بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم نے خاص طور پر ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اخلاقیات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور فرمایا کہ میں انہی کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے آیا. 2 لفظ اس روایت میں استعمال ہوئے، ایک لفظ مکارم استعمال ہوا، ایک لفظ جو ہے وہ
مکارم اخلاق اور ایک محاسن اخلاق. فرمایا کہ ان دونوں میں فرق ہے. محاسن اخلاق کسے کہتے ہیں اور مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں. محاسن اخلاق کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور جو انسانی ذات کا ظاہر ہے، جو چیزیں اس کو کیٹر کرتی ہیں، اس کو جناب علی جو ہے وہ محاسن اخلاق کہا جاتا ہے. جیسا کہ جناب علی جو ہے وہ ایک شخص نے پوچھا امام کی خدمت میں آ کر کہ فرزند رسول ذرا فرمائیے کہ یہ جو ہے قرآن میں آیت کہ واما من نعمت ربک فحدث، ہے حبیب جو پروردگار کی نعمتوں میں ملی ہے اس کو بیان کرو، تو کیا ہے یہ نعمت رب اور کس طرح سے اس کو بیان کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اپنے گھر کو کلر کرو، اور جناب علی جو ہے وہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو. تو خدا نے گھر دیا ہے، اور اگر اتنی قدرت دی ہے کہ تم مثلا جو ہے وہ سارا اس کا اسٹرکچر مکمل کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کلر کر سکتے ہو، تو جسٹ ڈو اٹ. یہ ہے پروردگار کی نعمت کا تذکرہ کرنا. تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا، ناخن کاٹنا وقت پر، بالوں کا کاٹنا، غیر ضروری بالوں کا بدن سے صاف کرنا، یہ سب چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں. پھر مثلا غسل جمعہ اس کے اندر آ جاتا ہے جو بدن کی کلیننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ خاص طور پر تاکید ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو، تاکہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ حتیٰ وضو کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی اگر غسل جمعہ کیا، اور نماز انسان بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے. اور تمام علماء کا متفقہ مسئلہ ہی. پیغمبر بھی جب مسجد میں جاتے تھے تو باقاعدہ جو ہے وہ ڈریس اپ ہوتے تھے. آج کل کی زبان میں ہم کہیں تو تیار ہوتے تھے، باقاعدہ جو ہے وہ خوشبو لگاتے تھے، پھر مطلب تیار ہو کے مسجد میں جاتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ جناب عائشہ نے باقاعدہ اس پر انگلی بھی اٹھائی پیغمبر اکرم پر کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے جو ہے وہ مسجد میں جا رہے ہیں اور مطلب جو ہے وہ آپ بن ٹھن کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا ہاں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ چیز یعنی جس دور میں ہم زندگی گزاریں، خاص طور پر اس کے حوالے سے اسلام کے تعلیمات یہ نہیں کہ انسان جو ہے جناب علی بالکل ویسے ہی اٹھ کر مسجد میں چلا جائے اور سمجھے کہ میں تقوی اختیار کر رہا ہوں. نہیں، تیار ہو کر جانا ہے اور صاف ستھرا رہنا ہے. پھر البتہ ضرور کہا کہ انسان جو آج کل جو حرکتیں کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں انسان یوز کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے نقصانات بھی ہو رہے ہیں انسان کو. مثال کے طور پر فرمایا کہ مثلا جو ہے وہ خواتین لپسٹک وغیرہ لگاتی ہیں تو 3-4 مرتبہ جب وہ اپنے لبوں پر لپسٹک لگا لیتی ہیں تو پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے اس کی زندگی بھر کبھی اس میں جو ہے خوبصورتی رہی نہیں تھی. تو اپنے ہاتھوں سے انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس طرح کی فضولیات چیزیں لگا رہا ہے، یا اپنے ہاتھوں پر مثلا جو ہے وہ نیل پالش وغیرہ جو لگائی جاتی ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے اس کے بعد کہ پھر جو ہے وہ وضو کا پانی، تیمم کی مٹی، غسل کا پانی پہنچ بھی نہیں پاتا، وضو باطل ہو جاتا ہے، غسل باطل ہو جاتا ہے. پھر قبلہ نے ایک حوالہ دیا کہ میں ایک مرتبہ قائم رشی نجفی کے پاس ان کے درس میں جب حاضر ہوا تھا تو وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ جب مشہد سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے قوم میں منتقل ہوا تو قبلہ جو ہے وہ حج کے مسائل پر گفتگو فرما رہے تھے درس خارج وغیرہ میں. تو اس وقت انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ ایک شخص آیا ہمارے پاس اور وہ اس کی حالت بڑی خراب تھی، یعنی اس کا ایسا لگا تھا کہ انگلیوں میں سے گوشت تقریباً جڑ چکا ہے، پورے انگلیوں میں جناب علی جیسے کریکس پڑ گئے ہیں، اور کہیں اس کا ہاتھ لگتا بھی تھا جو ہے وہ چلا اٹھتا تھا. اس نے کہا کہ آغا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تہران کے ہر ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا، میرا علاج نہیں ہو رہا، آپ کوئی مجھے دعا بتائیں کچھ کریں کہ میں جناب علی کر سکوں. قبلہ نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں طالب علم ہوں، عالم دین ہوں، میں اس میں کیا تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں. بٹ اوکے شب جمعہ ہے تم جاؤ حرم میں، حضرت معصومہ کہ میں بھی جاتا ہوں، دعا کرتے ہیں خدا سے، توسل کرتے ہیں، شاید جناب علی جو ہے وہ کوئی برکت حاصل ہو جائے. کہنے لگے اس کے بعد گئے، میں بھی گیا دعا کے لیے، وہاں سے جب واپس ہوا اور میں نے جو ہے وہ علامہ مجلسی کی بہر الانوار کو کھولا تو اتفاقاً روایت سامنے آئی کہ امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں مہندی کا تذکرہ تھا اور کہا کہ مطلب جو شخص مہندی لگاتا ہے پروردگار اس کے ہاتھوں کی گوشت کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، یعنی اس کی انگلیوں کو اور اس کے ناخنوں کو مضبوط رکھے گا. کہا کہ فوراً میں سمجھا کہ گویا میری طرف مجھے جو ہے وہ یہ پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئی ہے کہ اس وقت میں نے بہار کھولی اور یہی چیز میرے سامنے ہے. فوراً اس شخص کو بلایا گیا، بلکہ مذاق بھی کرتے تھے کہ ہم نے کہا کہ چلو بھائی تمہارے مہندی لگانے کا وقت آ گیا تو تم بن جاؤ دلہن، میں تمہاری اماں بن جاتی ہوں. ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ تم اس کی خالہ بن جاؤ، اس کو جو ہے تیار کرتے ہیں شادی کے لیے. اور جناب علی مہندی لگائی گئی اور مہندی لگانے کے بعد جناب علی جو ہے وہ رات بھر بیچارہ سویا اسی مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں میں اور اپنے ناخنوں پر. صبح اٹھا تو اس کی حالت بھی وہی کی وہی تھی. اس نے بہرحال جو ہے وہ تیمم کیا، نماز پڑھی، پھر سو گیا، دوسری مرتبہ پھر صاف کی مہندی، پھر لگائی نئے سرے سے. کہا کہ دوسرے دن شام تک آتے آتے حالت ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس ناخن کبھی خراب ہوئے ہی نہیں تھے. ائمہ تحریر نے جو بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں اور مسلمانوں سے مردوں کے لیے بھی مستحب مہندی لگانا ناخنوں وغیرہ پر، تو یہ چیزیں جو ہے وہ جو اہل بیت اطہار نے بتائی ہوئی ان کو ہم مس کرتے ہیں. اور آج کی جو کاسمیٹک چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ نہ فقط ہماری جیب کو خالی کرتی ہیں بلکہ ہمارے اعضائے جسمانی کو بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتی ہیں. تو یہ فرما رہے تھے کہ خیر محاسن اخلاق بہرحال ظاہر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کا نام ہے، صفائی ستھرائی کا نام ہے.
پھر مثلا فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ تیار ہوں باقاعدہ اپنے شوہروں کے لیے، خوشبو لگائیں، مختلف چیزوں کو انہیں جو ہے وہ استعمال کریں جو اہل بیت اطہار نے بتائی ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو زینت اور آرائش دیں کہ پھر ان کے شوہر جب گھر سے باہر جائیں تو وہ ادھر ادھر نظریں نہ ڈالیں. تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ مثلا اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں، اسلام اس کو پسند کرتا ہے. کہاں اس کے جناب علی کہ ہم جو ہے وہ آرٹیفیشل کاسمیٹکس کے اندر گھسنے کے بعد جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں، ان کی برکتوں سے ہی محروم ہو رہے ہیں. پھر فرمایا کہ لفظ محاسن اخلاق کے بعد دوسرا لفظ مکارم اخلاق کا لفظ، اور مکارم اخلاق کا تعلق جو ہے وہ انسان دوستی سے ہے، انسانیت کی خدمت سے ہے. جو ڈیلنگز جو ہے سوشل، جو انسان کی ڈیلنگز اس کا تعلق مکارم اخلاق سے ہے. جو ذاتی چیزیں تھیں وہ محاسن اخلاق تھیں، اور اسی کی مطلب جو ہے ایک معراج پر آیت نظر آتی ہے، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. اس کا تعلق محاسن اخلاق سے نہیں، اس کا مکارم اخلاق سے، کہ اپنی روٹی اٹھا کر جو ہے آنے والے گھر والے کو دے رہے. فرمایا کہ حتیٰ جو ہے وہ بہت سارے علماء نے اس کو ڈسکس کیا ہے. عروۃ الوثقیٰ میں صاحب سید کاظم طباطبائی نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور علماء نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں ڈسکس کیا ہے کہ جب حج کی بحث میں کہ جب انسان جاتا ہے عمرے پر اور حج کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ ہاں روایتوں میں ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس وقت تک انسان کے نہیں دھلتے ہیں جب تک وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے، 2 رکعت نماز طواف نہ پڑھ لے، صفا و مروہ کے درمیان باقاعدہ صحیح نہ کر لے اور تقصیر نہ کر لے. جب تک وہ صحیح نہیں کرتا، صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑتا، خدا اسے کچھ گناہوں کو معاف نہیں کرتا. لیکن پھر انہیں روایت کے اندر اگلی بات آتی ہے کہ اگر ایک شخص مجبور ہے، نہیں جا سکتا، اور خدا اس کو ان حالات اور امتحان میں رکھا ہوا ہے کہ اسے سعادت نصیب نہیں ہو رہی مکے جانے کی اور عمرے پر جانے کی اور صفا مروہ پہ جانے کی، تو وہ جو صحیح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کرنا ہے، اس کا ازالہ ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مومن کی مصیبت کو سالو کرنے کے لیے صحیح کرے. اگر کوئی شخص مومن کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، تو گویا یہ صفا مروہ کی صحیح بن جاتی ہے، اس کے ان گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے جو وہاں جاتے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. کہا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ آپ مومن کے لیے کوشش کریں، پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. آج کئی سارے لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ جو اسی امریکہ میں رہتے ہوئے، یہاں تو ویسے بھی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس غذا نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت ہے گاڑی، ان کے پاس گاڑی نہیں ہے. یو شوڈ ڈو دس. فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان مومنین کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اگر ہیں بھی ایسے جو ہے وہ سوشل آرگنائزیشنز جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں، ممکن ہے شیعوں تک ان کی رسائی نہ ہو، ممکن ہے شیعوں کی وہ ہیلپ کرنے کو تیار نہ ہو، تو آپ کو ہے جو ان معاملات کو سالو کرنا ہے اور ان چیزوں میں کوشش کرنی ہے. بلکہ فرمایا کہ مومن کی خدمت کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اس کی راہ میں چلنے والا ایسا ہے جیسے صفا مروہ کے درمیان چل رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں مارا جاتا ہے کسی مومن کی حاجت کو پورا کرتے کرتے، تو ایسا ہے کہ جیسے وہ میدان جنگ میں جا کر، کفر اسلام کی جنگ میں جا کر باقاعدہ جام شہادت نوش کر رہا. اس مرنے والے کا ثواب حتیٰ جام شہادت نوش کرنے والے کا ثواب ہے. پھر امام کی حدیث فرماتے ہیں کہ وما عذب اللہ قوما الا عند استحانتهم عند حقوق فقرائهم. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں ڈالا، لیکن اس وقت کہ جب وہ حاجت کے وقت قوم کے غریبوں کی توہین کرتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے، ان کی جو ہے وہ پریشانیوں میں شیئر نہیں لیتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بہرحال بہت زیادہ بہتر ہاتھ ہے. کوشش کریں کہ اپنا دینے والا ہاتھ بنائیں اور جناب علی جو ہے اس میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. پھر آخر میں فرمایا کہ اگر مجلس ایسی ہو کہ جہاں باقاعدہ مسائل پڑھنے کا موقع نہ ہو، تو پھر چھٹے امام کی روایت کے مطابق جو یونس بن عبدالرحمن کے امام نے فرمائی تھی، اس طرح سے امام حسن کا تذکرہ کیا کرو جو خود انہوں نے آخر میں کیا، 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ ابو عبداللہ کہہ کر، اس کے بعد امام حسن پر درود و سلام. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. خواہش کرنا بفرمائے خدا عزت تمام سے دعا. بیٹھے ہوئے ابھی کہہ رہے ہیں میرا فون ہے لہٰذا میں جا رہا ہوں. مجھے بھی لطیفہ یاد آ رہا ہے، لیکن وہ قبلہ جو نہ سن پائیں گے نہ سمجھ پائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. یہ بھی خیر جسٹ مزاح ہے، کوئی اس میں میرے مطلب دل کی بات شامل نہیں. ایک شخص دوسری طرف سے بھی دوڑتا ہوا جا رہا تھا، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ بڑا سین ہوتا ہے جب کوئی پرس لے کے بھاگ جاتا ہے، کسی کا موبائل چھین کے بھاگ جاتا ہے. پاکستان میں ایسے سین زیادہ نظر آتے ہیں. یہاں پر میں نے سنا ہے کہ جو کالوں کے محلے وہاں ایسے سین شاید آپ کو نظر آتے ہوں گے، باقی ہر جگہ نظر نہیں آتے. تو وہ بڑا آگے آگے پیچھے آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. کسی نے کہا بھائی کیوں بھاگ رہے ہو، آخر کوئی چیز چوری کر کے بھاگ رہے؟ کہ نہیں چوری نہیں کی. پھر کہا یہ بھی شاعر ہے میں بھی شاعر ہوں. اس نے اپنی شاعری سنا دی، میری نہیں سن رہا. تو میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں سنانے کے لیے.
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو قبلہ نے جو ہے وہ اپنی شاعری تو سناتی جو ہے میری شاعری نہیں سنتا. ایک پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا بیٹھنا ویسے بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کارآمد نہیں تھا، ان معنی کہ اردو متوجہ نہیں ہوتے. خود انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں اور بیٹھے بیٹھے شاید میں آپ کو ڈسٹرب بھی کروں، اس لیے میں جا رہا ہوں. اینی ویز اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور واقعاً ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بزرگ علماء کرام سے جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت کو کما حق کو سیکھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہیں ابھی بھی 10 منٹ میرے پاس ہیں، میں 10 منٹ کم از کم آپ کا وقت لے سکتا ہوں، تھوڑا سا انشاءاللہ ہوگا تو زیادہ بھی. اذان گرامی معمول کے مطابق فقہی مسئلے، اور بلکہ اب جو میری خواہش تھی الحمدللہ پچھلے تقریباً 4 سالوں سے یہ چوتھا وزٹ ہے میرا معصوم میں، اور اب الحمدللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں وہ ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے مومنین کی طرف سے سوال آنے لگے ہیں، آہستہ آہستہ درخواست آنے لگی کہ مولانا ذرا مہربانی فرمائیں اس مسئلے کو ڈسکس کر دیں، اس مسئلے کو ڈسکس کر دیں. یعنی ایک وہ دور تھا جب میں نے یہاں پر مسائل بتانا شروع کیے تھے تو ایسا لگتا تھا، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا، ویسے بہت اچھا فیڈ بیک ہمیشہ مجھے ملا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایک ڈش ہے جو میں کھلانا چاہ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں سب کھانے کو تیار ہیں کہ نہیں. لیکن اب جناب علی جو ہے وہ موسم آ گیا الحمدللہ 4 سال کی محنت کے بعد کہ اب مومنین خود جو ہے وہ ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، ہاں کہ وہ جو ہے وہ ڈش اور فرمائش کر رہے ہیں کہ یہ ڈش بھی کھلائیں اور یہ ڈش بھی کھلائیں. ایک اچھی بات ہے، یعنی یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اگین دس از اے سکسیس اسٹوری. تو ایک دو سوالات آج ہیں بڑے، وہ بھی کام کے سوالات ہیں، اچھے سوالات ہیں. ایک سوال بلکہ شاید دونوں ہی شاید خواتین کی طرف سے آئے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران آیا جو ہے وہ ناک میں کچھ ڈراپس ڈالنے کی ضرورت کبھی کبھار پڑتی ہے، یا آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا کانوں میں ڈراپس ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہیں، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ دانت نکلوانے کی ضرورت پڑتی ہے، یا اگر مسوڑوں میں خون آ گیا ہے تو اس طرح کے مسائل میں روزے کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ جواب اس کا آخر میں پھر وہی بنے گا جو ہم پہلے دے چکے ہیں، اسی کا ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اور اپلیکیشن ہمارے سامنے آ رہا ہے. اگر حلق استعمال ہو رہا ہے، حلق تک کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو یقیناً روزے کو باطل کر دے گی. لہٰذا مثال کے طور پر ناک میں آپ ڈراپس ڈال رہے ہیں اور گلے تک پہنچ رہے ہیں اور اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، روزے کو باطل کر دے گا. اگر آنکھوں میں آپ کوئی ڈراپس ڈال رہے ہیں، بعض اوقات ڈراپس اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کا ذائقہ جو ہے باقاعدہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ روزے کو باطل کر دے گا. ہاں اگر حلق تک نہیں پہنچ رہا تو آنکھوں کے تک یہ ہے کہ پھر مکروہ رہتا ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے کی جو کوالٹی ہے وہ تھوڑا سا ریڈیوس ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال روزہ رہتا ہے، ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، انسان پر قضا اور کفارے کی ذمہ داری نہیں آتی. جب بھی لفظ مکروہ استعمال کیا جائے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایسی چیز ہے جو روزے کے دوران ناپسند کی گئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ وائڈ نہیں ہو جائے گا، روزہ آپ کا باطل نہیں ہو جائے گا، روزہ آپ کا غلط نہیں ہو جائے گا. ثواب یا جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا کوالٹی، ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں ایک ہی مطلب چیز پینٹ مل رہی ہوتی ہے، مثلا جو ہے $5 کی مل رہی، $50 کی مل رہی، تو آخر فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اسی کوالٹی کا ہے کہ صاحب اس میں کوالٹی والے نہیں ہے جو اس میں کوالٹی ہے. تو اجر پروردگار سے بھی جو لینا ہے، جس انداز کا لینا ہے اس کوالٹی کا روزہ دیں گے تو اس کوالٹی کا اجر بھی ملے گا. تو بہرحال مکروہات کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یا جیسے کان میں ڈراپس ڈال لیں تو کان سے عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ گلے تک بات نہیں پہنچتی، لیکن اگر گلے تک بات پہنچ رہی ہے تب بھی جو ہے وہ روزہ باطل ہو جائے گا، ادروائز کوئی پرابلم نہیں. دانت کی رہی بات تو اٹ سیلف دانت نکلوانا حالت روزہ میں مکروہات میں شامل قرار دیا گیا ہے. خون نکالنا مکروہات روزہ میں سے شامل قرار دیا گیا ہے. لہٰذا جان بوجھ کر ایسا کام نہ کیا جائے جیسے بدن سے، دانتوں سے، ریڑھ سے، اپنا یہ مسوڑوں سے خون وغیرہ آئے. لیکن اگر بہرحال مجبوری ہے تو اٹ سیلف روزہ باطل نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی چیز حلق میں نہیں جا رہی. اگر کوئی چیز حلق میں نہیں جا رہی ہے، خون وغیرہ حلق میں نہیں جا رہا ہے، تو بہرحال اٹ سیلف دانت بھی نکلوایا جا سکتا ہے مجبوری میں اور روزے کو باطل نہیں کرے گا. ورنہ عام حالات میں دانت نکلوانا روزے کے عالم میں مکروہ قرار دیا گیا ہے. اگر نہیں نکالا کسی وجہ سے 11 مہینے تو پھر اب 1 مہینہ اور انتظار کر لیں اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر جو ہے وہ یہ دانت یا ڈاڑھ نکالنے کا جو ہے وہ مرحلے اس پہ عمل انجام دیں. ایک اور بات جو میں نے کل چھوڑی تھی لیکن اب میرے خیال میں شاید آج میں اس کو نہیں مکمل کر پاؤں گا، جو میں نے کہا تھا 2 شرائط ہیں، ایک ترتیب اور ایک اور شرط ہے جو مجھے ڈسکس کرنی ہے ان عبادتوں کے حوالے سے کہ جو ان تمام عبادتوں کے اندر شرطیں ہیں جو کمپاؤنڈ ہیں. تو ایک ترتیب اور ایک موالات ہے، موالات کا تذکرہ میں کروں گا انشاءاللہ کل کی گفتگو میں. ایک مسئلہ اور جو آج مجھ سے کہا گیا کہ اس کو آپ ڈسکس کریں، مسئلہ ذرا سا طولانی ہے، میں اس کا ایک آدھ حصہ جو ضروری بالکل موٹی موٹی بات ہے وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں. پھر اگر مزید کوئی کوشچن ہے یا کوئی ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص ایریا جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں دوبارہ جو ہے اس کو
یہاں پر شیئر کر لوں گا. نماز جماعت میں شرکت کرنے کا مکمل طریقہ. اچھا یہ سوال جو ہے وہ مرد حضرات کی طرف سے یقیناً نہیں پوچھا گیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر مرد حضرات ہیبیچول ہیں اور ایک روٹین میں شامل ہے نماز جماعت میں شامل ہونا. لیکن یہ سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ خواتین اگر نماز جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا شامل ہو سکتی نہیں ہو سکتی وغیرہ. تو جواب اس کا یہ ہے کہ خواتین نماز جماعت میں یقیناً شامل ہو سکتی ہیں اور ان کے لیے اسی طرح سے ثواب ہے جس طرح سے مرد حضرات کے لیے نماز جماعت میں شامل ہونے کا ثواب ہے. ونس دے آر ان دا سینٹر، ان کے لیے نماز جماعت پڑھنے کا اسی طرح سے ثواب ہے جس طرح سے مرد حضرات کے لیے نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ صفوں کو اس طرح سے بچھا لیں، لمبا کر لیں کہ جو ہے وہ خواتین کے پورشن میں بھی صفیں چلی جائیں. کوشش کریں درمیان فاصلہ بالکل بھی نہ ہو سوائے جناب علی اس درمیان کی جو ایک دیوار ہے یہ کہ یہی فاصلہ ہو، ورنہ ادھر مرد ہو اور ادھر خواتین ہو. اگر فاصلہ ہو جائے گا تو نماز جماعت پہ صحیح نہیں رہے گی، تو فاصلہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد نماز جماعت میں جو شامل ہونے کا طریقہ ہے وہ بڑا آسان سا ہے. نیت کرنی ہے کہ میں نماز، مثلا خواتین جو ہے نیت کریں گی میں نماز پڑھ رہی ہوں مغرب کی عشاء کی، مثلا پیش امام کے پیچھے واجب قربتین اللہ. یہ سارے الفاظ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، اردو میں بھی دہرانا ضروری نہیں ہے. دل میں صرف ارادہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو وہی نیت ہے. یعنی بظاہر آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، سیدھا کہہ دیا اللہ اکبر تو بھی نماز صحیح ہے. اف یو نو کہ یہ کون سی اللہ اکبر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز شروع کرنے والی اللہ اکبر ہے، نماز جماعت پڑھنا چاہ رہے ہیں اس لیے اللہ اکبر کہیے، مغرب کی نماز ہے فلاں پیش امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کافی ہے. اس مور دین انف. زبان سے دہرانا بھی حتیٰ ضروری نہیں ہے. شروع کریں پیش امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہیں اور نماز کو شروع کریں. نماز جماعت پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پوری کی پوری نماز پیش امام کے ساتھ یا ان کے بعد. ان کے بعد کا مطلب ان کو فالو کریں. وہ رکوع میں چلے گئے، آپ 1 سیکنڈ کے بعد چلے گئے مثال کے طور پر، بعد سے مراد یہ، یا ان کے ساتھ ساتھ جائیں رکوع میں، یا ان کے ایسا لگے کہ فالو کر رہے ہیں، وہ گئے اور اس کے بعد آپ گئے رکوع میں. اور اس طریقے سے جو ہے نماز جماعت میں آپ شامل ہوں گے. ہر کام پیش امام کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو کرنا ہے. پوری نماز افعال کے اعتبار سے، افعال سے مراد وہ سارے کام جو آپ انجام دے رہے ہیں، اعمال کے اعتبار سے وہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قنوت ہے، جتنے بھی مومنٹس ہیں پیش امام بھی کریں گے آپ بھی کریں گے. تو کام سارے کے سارے کرنے. اذکار یعنی بولنے والی چیزیں جو ہیں اس میں صرف 2 مقامات پر آپ کو خاموش رہنا ہے. پہلی اور دوسری رکعت کی الحمد، پہلی اور دوسری رکعت کی سورہ. بڑا مشکل کام ہے خواتین کے لیے خاموش رہنا. یہ پروردگار کا ہی کام بس ہے کہ وہ نماز میں خاموش کروا دیتا ہے، ورنہ کوئی اتنا آسان کام نہیں. لیکن بہرحال اس میں آپ کو خاموش رہنا ہے. یعنی وہاں پر اگر آپ یعنی جو ہے نا بات چیت ہوتی رہے گی تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. تو بہرحال اس امتحان سے گزرنا ہے خواتین کو کہ الحمد اور سورہ میں سننی ہے، صرف سننی ہے خاموشی کے ساتھ، اور بولنا کچھ بھی نہیں. لیکن الحمد اور سورہ تک اس پابندی پر عمل کرنے کے بعد پھر ان کو نہ فقط یہ کہ بولنے کی اجازت ہے، بولنا ہے. یعنی باقی سب چیزیں، ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ ہے، رکوع میں جانے سے پہلے کی تکبیر ہے، رکوع کے بعد کے سمع اللہ ہے، سجدے کا ذکر ہے، سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، قنوت ہے، تیسری اور چوتھی رکعت کی تسبیحات اربع ہیں، یہ سب کا سب خود پڑھنا ہے. یعنی پیش امام بھی پڑھیں گے آپ بھی اپنا پڑھیں، پیش امام بھی قنوت پڑھیں گے آپ بھی اپنا قنوت پڑھیں، پیش امام بھی رکوع میں ذکر پڑھیں گے آپ بھی رکوع میں ذکر پڑھیں، پیش امام بھی سجدے میں ذکر پڑھیں گے آپ بھی سجدے میں ذکر پڑھیں. تو پوری کی پوری نماز جماعت اس طرح سے ہوگی. ایک تصور ہے نماز جماعت میں شامل ہونے کا جو غلط تصور ہے کہ نماز جماعت میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے پیش امام نے کرنا. یہ تصور غلط ہے. اور اس میں پھر وہ والی بات بھی بہت چلتی ہے. اب میں آج مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید لطیفوں کی شب بن رہی ہے آج. پھر ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، لطیفہ بھی لیکن سمجھنے کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ایک صاحب جو ہے مولانا سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا صاحب ذرا ایک بات بتائیے، بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس سے پہلے کہ مولانا جواب نہیں، غور مومن برابر میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ خوچا چھوڑو، ہم 2 ہفتے سے پڑھ رہا ہو رہی. کس نے کہا نہیں ہوتی ہیں؟ تو نماز جماعت میں بھی شاید یہی سلسلہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ پڑھنا پڑتا ہے، ہم تو آج تک کبھی نہیں پڑھتے تھے، نماز جماعت ہو گئی ہماری. کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے ہم، تو خاموشی رہتے تھے. تو بہرحال وہ جماعت سمجھ رہے تھے کہ ہو رہی ہے، وہ ہوتی نہیں ہے. نماز جماعت ہوتی اسی طریقے سے ہے کہ سارا کا سارا ذکر آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، سوائے پہلی اور دوسری رکعت کے الحمد اور پہلی اور دوسری رکعت میں جو سورہ پڑھا جا رہا ہے، چاہے قل اللہ چاہے نا انزلنا، کوئی بھی سورہ اور الحمد کے علاوہ باقی سارا ذکر آپ کو خود پڑھنا ہے. سورہ اور الحمد اور سورہ کے وقت آپ کو خاموشی سے سننا ہے. وہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مثلا ظہر اور عصر کی نمازیں جہاں پیش امام کی آواز نہیں آ رہی تو پھر یہ کہ اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی نہ کوئی ذکر پڑھتے رہو.
الحمد و سورہ پڑھنے کی پرمیشن بہرحال نہیں ملے گی، لیکن اگر ظہر اور عصر کی نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، پیش امام کی آواز نہیں آ رہی، الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کی کوئی چیز پڑھتے رہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خاموش بھی کھڑے رہیں گے تو حرج نہیں۔ سمپل یہ ہے کہ الحمد اور سورہ کے دوران بالکل خاموش، اس کے علاوہ ہر چیز آپ نے خود پڑھنی ہے، ہر چیز آپ نے خود کرنی ہے، لیکن ہوگی پیش امام کے ساتھ ساتھ، تو یہ خود بخود نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔ بلکہ اتنا زیادہ ثواب ہے، باقاعدہ ایک روایت ہے، بڑی طولانی روایت ہے وہ، کہ اگر ایک شخص نماز جماعت میں شامل ہوتا تو کتنا ثواب، 2 تو کتنا، 3 تو کتنا، 4 تو کتنا، اور وہ بات آہستہ آہستہ ہزاروں میں پہنچنے کے بعد جب 10 مومنین تک پہنچتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب 10 مومن کسی نماز جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ثواب ہے اس کو دنیا و آخرت کی کوئی چیز تحریر نہیں کر سکتی کہ اب اس نماز جماعت کا کتنا ثواب ہے، اب وہ کاؤنٹ لیس ثواب ہے۔ تو بہرحال خوش نصیب مومن جنہیں نماز جماعت نصیب ہوتی ہے، ملتی ہے، موقع ملتا ہے اور حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو جو ہے وہ نماز جماعت پڑھنے اور شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ مسائل اس حد تک آج مکمل ہوئے۔ اب آتے ہیں ہم جناب علی سورہ یاسین پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اچھا خاصا جو ہے وہ اس سورہ کو ڈسکس کرنا باقی ہے۔ تقریباً 32 آیتیں ہم نے مکمل کی ہیں، اور ابھی لگ بھگ 50 یا اس سے شاید زیادہ ہی آیتیں ہیں جو ابھی باقی رہتی ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس کو کہاں تک مکمل کر پائیں گے۔ لیکن اب جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، یعنی ایک بالکل نیا پیغام ہے جو شروع ہو رہا ہے، جو بہرحال ریلیٹڈ ہے اس سارے پیغام سے جو اب تک سورہ یاسین میں ڈسکس ہوا۔ سورہ یاسین میں اب تک جو ڈسکس ہوا وہ پروردگار عالم نے اس سارے واقعے کو کوٹ کیا کہ حبیب ان کے سامنے گاؤں والوں کا تذکرہ کرو جن کے پاس ہم نے رسول بھیجے تھے، پھر 3 رسول ہو گئے تھے، اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ ان کا ڈائلاگ ہوا جو ہے وہ گاؤں والوں کے ساتھ، انہوں نے آخر کہا کہ اب ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری بدنصیبی تمہارے اپنے ساتھ ہیں، اینڈ دے ڈیسائیڈڈ ٹو کل دیم۔ اس کے بعد جناب علی حبیب نجار آتے ہیں، اور حبیب نجار آ کر جو ہے وہ ان کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، گاؤں والے نہیں مانتے اور رائٹ آف ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا پیغام آیا کہ یا لیتنی قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ ہوتا۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بس انف از انف، وما انزلنا علی قومہم من بعدہم من جند من السماء، کوئی لشکر ہم کو نہیں بھیجنا پڑا، نہ ہم کو لشکر بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے، صرف ایک چنگھاڑ، ایک چیخ تھی جس نے ان سب کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سب کے سب جہنم واصل ہو گئے، اور پروردگار عالم کا عذاب اور پروردگار کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اب ایک مرتبہ خدا پھر کہہ رہا ہے، یعنی خدا اس سوئی ہوئی فطرت کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آخر کیوں تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو کچھ نشانیاں ہیں پروردگار عالم اپنی عظمت کی جو گنوا رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو عزیزان گرامی فرینکلی بتاؤں، کبھی کبھار جب میں نیشنل جیوگرافک چینل پر کچھ ڈسکوریز دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا مثال کے طور پر اینیمل پلانٹس کے اوپر کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مکمل قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے۔ مینی آف دا ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ ان تمام چیزوں کو جب بھی دیکھیں اس ایک نقطۂ نظر کے ساتھ دیکھا کریں کہ جو کچھ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ ڈسکوری تو ہے، ایجاد نہیں ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے پیچھے، کہ جو کچھ بتا رہے ہیں انسان نے اس کو دریافت کیا ہے، ایجاد نہیں کیا۔ ایجاد کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ انسان دریافت کرتا جا رہا ہے کہ بابا دیکھو جانوروں میں یہ سسٹم ہے، چیونٹیوں میں یہ سسٹم ہے، درندگان میں یہ سسٹم ہے، پرندگان میں یہ سسٹم ہے، نباتات میں یہ سسٹم ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ انسانی سسٹم بنایا نہیں ہے۔ یعنی جب انسان کو ان چیزوں کی الف بے بھی نہیں پتا تھی، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے، تب بھی یہ سسٹم ایز اٹ از موجود تھا۔ اس وقت بھی جناب علی اسی منظم ترین قانون کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چل رہا تھا، انسان کو آج پتا چلا جا کر۔ تو کل کا انسان اگر خدا کو نہ مانتا تو شاید میں مان لیتا کہ ٹھیک ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ پروردگار کیا ہے۔ آج کے انسان تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس سب کو بنانے والا کتنا زیادہ صاحب علم اور حکمت ہوگا۔ نتھنگ از ایکسیڈنٹل، خاص سسٹم کے تحت سارا چل رہا ہے۔ پروردگار انہی آیتوں کو یہاں پر جو ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ کا سب سے پہلی بات یہ غور کرو، ایک نشانی ہماری یہ ہے ارض میتہ یعنی مردہ زمین، احییناہا اس کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ یعنی شکاگو میں رہتے ہوئے تو آپ لوگوں نے ہر سال دیکھا ہے اس منظر کو۔ میں نے بھی زندگی کے چند سال ایک ایسے علاقے میں گزارے کہ جہاں پر شکاگو سے بہرحال 2 قدم زیادہ ہی سردی تھی۔ یہاں اگر 4 مہینے برف باری ہوتی، میں ایسے علاقے میں رہ کے آیا ہوں 10 سال تک جہاں پر 5 مہینے برف باری ہوتی تھی۔ ایران کا ایک شہر تھا اسی طرح سے شکاگو کی طرح آپ کے، یہاں سے زیادہ برف باری ہوتی تھی۔ تو ہم دیکھتے تھے ہر سال، آپ بھی ہر سال دیکھتے ہیں
کہ جب فال کا سیزن آتا ہے ونٹر سے پہلے حالت یہ ہوتی ہے درختوں پر سے پتے جڑنا شروع ہوتے ہیں, کھیتوں کی اب حالت دیکھیں, زمین ایسی ہو جاتی ہے, سبزہ ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے اس زندگی میں اس زمین میں کبھی سبزہ نام کی چیز تھی نہیں. ارض میتہ واقعا قرآن صحیح کہہ رہا ہے, لفظ میتہ استعمال کر رہا ہے. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جنہوں نے اس طرح کی برف باری دیکھی نہیں ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ کی سنگلاخ زمینوں پر, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے, یہ برف باری کیا ہوتی ہے, سنو کیا ہوتی ہے جناب علی, یہ وائٹ کرسمس کیا ہوتا ہے. they didn't know this, انہیں کچھ نہیں پتا تھا. قرآن وہاں پر اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے قرآن مجید. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, تمہارے لیے نشانی نہیں ہے یہ مردہ زمین, مکمل طور پر مردہ, کچھ نہیں ہے, انہیں حیات نام کا اثر نہیں ہے اس کے اندر کچھ. ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ گئی, ہر چیز. حتیٰ اگر کوئی بیج اندر ڈلا ہوا رہ گیا تھا تو اب ایسا نہیں کہ وہی بیج نمو پیدا کرنے والا ہے, ختم. ایوریتھنگ اینڈ, ایوریتھنگ ڈائٹ. انسان سوچتا ہے کہ دوبارہ ان درختوں میں پتے کب لگیں گے, اس زمین پر سبزہ کیسے ہوگے گا, یہ تو مردہ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, ضائع ہو چکی ہے, اس میں زندگی کا کوئی آثار باقی نہیں رہے. خدا کہہ رہا ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, اسی مردہ زمین سے دوبارہ ہم پودے اگاتے ہیں, دوبارہ دانہ اگاتے ہیں. کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, ادارے کون اگا رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کائنات میں مثال کے طور پر کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کو, بڑے سے بڑے انجینئر کو سکیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک گندم کا دانہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تم کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم جناب علی جو ہے وہ زمین کی مٹی دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں. کرو پروسیس اور ان 4 چیزوں کا را مٹیریل بنا کر اس ایک دانے کو 1000 دانے بنا کے دکھاؤ. ہے کہ دنیا کی طاقت کر سکتی ہے؟ پروردگار کر کے دکھا رہا ہے اور صدیوں سے کر کے دکھا رہا ہے. انسان نہیں سوچتا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے پیدا ہو رہی. وہ اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون, اسی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ان سے تعلق نہیں ہے ان کا, اسی کو کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون, پھر ہم نے اسی زمین میں سے اور اسی زمین کے اندر ہم نے باغات کے باغات بنائے. اور خدا نے 2 چیزوں کی مثال دی یہاں پر, ایک کھجوروں کی مثال اور ایک انگوروں کی مثال. کھجوروں کے درخت, انگوروں کی بیلیں, اور وہ لوگ جنہوں نے کھجوریں دیکھی ہیں پکتی ہوئی اور وہ لوگ جنہوں نے انگور پکتے ہوئے دیکھے ہیں بیلوں کے اوپر, واقعا دے کین انڈرسٹینڈ اٹ ایزیلی کہ انگور کتنا زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے, کھجور کتنا زیادہ گرم علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح سے پروان چڑھتی ہیں. تو جنہوں نے سسٹمس کو دیکھا ہے شاید وہ صحیح طرح سے اس کو سمجھ پائیں گے کہ انگور کس طرح سے نکلتا ہے, کس طرح ایک ہلکا سا دانہ ہوتا ہے, آہستہ پروان چڑھتے چڑھتے انگور بنتا ہے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون, اور پھر اس زمین کے اندر ہم نے جو ہے وہ زمین کو پھاڑا ہے, زمین کے سینے کو شگافتہ کیا ہے اور اس میں سے پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو چشمے پیدا ہوتے ہیں وہ پتھریلی زمینوں پر پیدا ہوتے ہیں عام طور پر, جہاں اس بات کا امکان کم نظر آتا ہے کہ یہاں سے پانی کیسے نکلے گا. پتھریلی پہاڑوں پر چشمہ نکل رہا, پانی بہ رہا ہے, کیا سورس ہے, کس انداز سے نکل رہا ہے. اور عجیب و غریب انداز کے چشموں پر اگر آپ کبھی ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کچھ ہے جو 12 مہینے بہتے ہیں, کچھ ہیں جو صرف سردیوں میں بہتے ہیں, کچھ ہیں جو صرف گرمیوں میں بہتے ہیں, کچھ ہیں جو صرف اسپرنگ میں بہتے ہیں, کچھ ہیں جو صرف فال میں بہتے ہیں. عجیب ہے سسٹم. خدا کہہ رہے ہیں چیزوں پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو. آج کی سائنس, مجھے نہیں پتا کون سے سائنسدان کا یہ نظریہ ہے, میرے نام تو ایک زمانے میں یاد تھا جب ہم 9th 10th میں ہوا کرتے تھے, میں بھول گیا ہوں, مجھے نظریہ یاد رہ گیا, مجھے کام کی بات یاد رہتی ہے, ناموں سے سروکار نہیں رہتا. میٹر can neither be created nor be destroyed but it can be changed from one form to another form. کسی بڑے مشہور سائنسدان کا نظریہ فزکس کے اندر, کیمسٹری کے اندر پڑھا جاتا ہے. نیوٹن کا, میرے خیال میں نیوٹن کا نہیں ہے, شاید کسی اور کا ہے, شاید کسی اور کا, I don't know, لیکن میں بھی نیوٹن کا. میٹر can neither be created nor be destroyed. کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم اس میں امتحان دیتے ہیں, نمبر لیتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں. میٹر can neither be created, یہ بن نہیں سکتا. nor be destroyed, ضائع بھی نہیں ہو سکتا. آئنسٹائن کا ہے, شاید آئنسٹائن کا, شاید, مجھے نیوٹن کا دیکھنا نہیں تھا. خیر اینیویز کسی کا بھی ہو, لیکن بہرحال میٹر can neither be created, میٹر نہیں بن سکتا. what does it mean میٹر نہیں بن سکتا؟ یعنی جب کائنات کو ڈسکس کرنے چلے, وہ جو میں مثال دے کے سمجھاؤں گا اس لیے کہ اتنی مشکل باتیں مجھے ویسے بھی نہیں کرنی. آپ لوگ, اب وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور آلموسٹ 10 منٹ 10 بجنے سے اور اوپر ہو چکے ہیں, لیکن بہرحال
جو ایک مشہور ایک سوال ہے کہ بھائی مرغی پہلے بنی کہ انڈا پہلے بنا، تو مجھ سمیت آپ میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم. ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ آئی تھی، آج سے تقریباً جو ہے وہ میں پاکستان آنے سے شاید ایک ہفتہ، پاکستان سے آنے سے ایک ہفتہ پہلے ایک ریسرچ چھپی تھی، نیو یارک سے کوئی ریسرچ تھی کہ ہاں انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انڈا پہلے بنا تھا. لیکن اینی ویز نہیں پتا کہ مرغی پہلے بنی کہ انڈا پہلے بنا، لیکن اتنا تو ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز تو پہلے بنی تھی، ہے نا. اس میں تو کوئی یعنی ایک وہ نعرہ جو سدا بہار نعرہ جیتے گا وہ جیتے گا، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، یہ نعرہ کبھی چینج نہیں ہوا آج تک، ہمیشہ کامیاب ہے نعرہ. تو مرغی انڈا کوئی نہ کوئی تو چیز پہلے بنی نا، چاہے نہیں معلوم کیسے کوئی چیز پہلے بنی. بٹ دا کوشچن از کہ آپ جناب علی جب مادہ اور خدا ان دو پر بحث کرتے ہیں تو آپ خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے، لیکن پھر جب خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو کیا در بدر ہوئے ہیں تیرے در کو چھوڑ کر. کہاں پہ اگر پھنسے؟ کہا کہ ہاں ایک چیز تو ہے جو ہمیشہ سے تھی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ مادہ ہے، وہ میٹر ہے، لہذا اٹ کین نائدر بی کریٹڈ، بس یہ ہے. ارے بھائی کہاں سے ہے؟ یہ مادہ ہے، بس ہے. ایک چیز ہے جو ازلی ماننی تو ہے. ارے بدبختو، جب ایک چیز کو ازلی ماننا ہے، ہمیشہ سے ماننا ہے، تو با عقل خدا کو چھوڑ کر بے شعور مادے کو کیوں ازلی مان رہے ہو؟ یہ تو مجبوری ہے کہ ایک نے ایک چیز کو ماننا ہے، اسے تو انکار نہیں ہے. تو کہا کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ. کتنی بھی وقوفی ہے. یعنی جب نیشنل جیوگرافک کو چینلز کو دیکھیں، اینیمل پلانٹس کو دیکھیں، ڈسکوری چینلز کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو، ریسرچز کو دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے واقعی کہ یہ مادہ جو بے جان مادہ تھا، بے روح مادہ تھا، بے عقل و شعور مادہ تھا، اس نے اس پوری کائنات کو جنم دے دیا اتنی پرفیکٹ طریقے سے. کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہاں بابا ایک ذات ہے جس کے پاس ذات نا یافت از ہستی بخش کی تواند کے شبد ہستی بخش. جس ذات کے پاس حیات نام کی کوئی چیز نہ ہو وہ کسی کو حیات کیسے دے سکتی ہے؟ نمک کسی کو مٹھاس کیسے دے سکتا ہے؟ مٹھاس کسی کو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس خود مٹھاس ہو تو صحیح، تب تو کسی کو مٹھاس دیں. جس کے پاس مٹھاس نہ ہو وہ کسی کو کیسے مٹھاس دیں؟ جس کے پاس حیات نہ ہو وہ کسی کو کیسے حیات دے دے؟ خدا کہہ رہے ان چیزوں پہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ہم نے جنات من نخیل وعناب. اور عجیب بات ہے زن گرامی، آج جب میں اسٹڈی کرتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ جو شراب کی جو اہم ترین ریسورسز ہیں وہ یہی دو ہیں، یا کھجور سے شراب بنتی ہے یا انگور سے شراب بنتی ہے. اور پروردگار نے انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اے بندے دیکھ میں تیری خاطر کتنی خوبصورت، کتنی پیاری، کتنی میٹھی چیزیں بنا رہا ہوں. اس کا تجھے ایک رائٹ یوز بتا رہا ہوں، ایک رانگ یوز ہے، منع کر رہا ہوں رانگ مت کرنا. تو رائٹ کو چھوڑ کر رانگ کے پیچھے چلا جاتا. بدبخت ہے وہ انسان جو پروردگار کی نعمتوں کو کتنا غلط استعمال کر رہا. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، تاکہ کھائیں اس کے ثمرات میں سے، اس کے پھلوں میں سے کھائیں. ہم نے بنایا اسی لیے کہ کھائیں. وہ جو ہے نا کہ مثلا جو ہے وہ قیامت میں ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا. کسی نے پوچھا مولا کہ پروردگار نعمتوں کا سوال کرے گا تو کیا کھانے پینے کا سوال کرے گا؟ کہا کہ تم کبھی اپنے مہمان کے کھانے پینے کا سوال کرتے ہو کتنا کھایا کتنا نہیں کھایا؟ کہا مولا ہم تو نہیں کرتے. کہا تو پروردگار سے کیسا ایکسپیکٹ کرتے ہو تمہارے کھانے پینے کا سوال کرے گا؟ وہ اس تمہاری غذا اور لقموں کا حساب کتاب نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا. وہ سوال کرے گا اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں. یہ ہے جو سوال قرار پانا ہے. اور حرام کے بارے میں، حرام کیوں کھایا تھا؟ باقی پروردگار نے بنایا اس لیے کہ کھاؤ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ. ہاں اتنا یاد رکھو، کھاتے وقت خیال رکھو وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ ہمارے دست قدرت نے بنایا. یہ ہمیں جو بنا رہے ہیں. افلا یشکرون، کیوں شکر نہیں کرتے ہیں؟ ڈانٹ رہا ہے خدا، کیوں تشکر نہیں کرتے ہو؟ انگور بیچنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہو، انگور کے بائل پر محنت کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہو. بابا انگور کو خلق کرنے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، جس نے خلق کیا، جس نے سسٹم بنا کے دیا. وائی نو. دوسری مثال، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. عجیب ہے آیت. یعنی اس کے لیے واقعا میری ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے چاہیے کوئی نباتیات اور حیاتیات کا کوئی پروفیسر جو ایک مہینے تک بیٹھ کر اس ایک لفظ کے اوپر ڈسکس کرے. اس ایک آیت کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مکمل نہیں کر پائے گا، اس ایک آیت کو.
سبحان الذی، کتنا بلند ہے وہ پروردگار. ذرا سوچو تو صحیح. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے پروردگار عالم نے اس کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، میل اور فیمیل. حتیٰ کھجور کے درخت میل درخت ہوتے ہیں، فیمیل درخت ہوتے ہیں. کھجوریں فیمیل درخت پر اگتی ہیں، میل درخت پر نہیں اگتی. اب یہ وہی سمجھیں گے جنہوں نے کھجوروں کے درختوں کا سسٹم دیکھا. بلکہ موسم آتا ہے، دونوں درخت جو ہے وہ اپنا شروع کرتے ہیں پتے دینا، تو باقاعدہ میل درختوں پر سے مٹی اٹھائی جاتی ہے جو ان پر جمی ہوتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، چھڑکا جاتا ہے فیمیل درختوں پر، تو اس میں سے کھجوریں پیدا ہوں گی، ورنہ نہیں پیدا ہوں گی. ان علاقوں میں خاص طور پر کھجوروں کے درخت اونچے اونچے ہوتے ہیں. پروردگار کے سسٹم کے تحت ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح سے چلتی ہیں کہ میل درختوں پر سے اس جو ہے وہ ان خاک کو اور جو اس کی خاص چیز ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ پہنچاتی ہے فیمیل درختوں تک، تب کہیں جا کر فیمیل درختوں پر جو ہے اپنا پھل لگتا ہے، ورنہ پھل نہیں لگتا. ادروائز فیمیل درخت پہ نہیں لگے. بنانا آپ دیکھ لیں، اور ہر طرح کے کئی سارے ایسے فروٹس ہیں کہ جس میں باقاعدہ درختی الگ الگ ہیں. خلق الازواج، خدا اس وقت یعنی جب شاید لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میل فیمیل کیا ہوتا، بوٹینیکل سائنس کے اندر خدا نے کہا جتنے بھی پودے ہم نے پیدا کیے ہیں ہر ایک کو جوڑے کی صورت پیدا کیا. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں ہم نے میل اور فیمیل پیدا کی. تو بالکل سامنے کی بات ہے. لیکن اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے ومما لا یعلمون، اور ہر اس جگہ پر میل فیمیل کا کانسیپٹ ہے جس کا انہیں معلوم بھی نہیں ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ انسان سمجھ سکے. جو اس وقت کی بات ہو رہی تھی. آج پتہ نہیں الیکٹران اور پروٹون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جناب جو ہے میل ایک فیمیل ہے، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو ہے. ہر جگہ پر نیگیٹو پازیٹیو کا کانسیپٹ ہے، ہر جگہ پر. بجلی کی تاروں سے لے کر حیاتیات کی خلیوں تک، سیلز تک، اب جہاں پر بھی جائیں میل اینڈ فیمیل کا کانسیپٹ ہے. یونی سیلولر آرگنزمز کو دیکھ لیں آپ، ایک سنگل سیل امیبا پیرامیشیم کو دیکھ لیں، اس میں بھی میل فیمیل کا کانسیپٹ ہے، اس میں بھی ریپروڈکشن کا کانسیپٹ ہے. سنگل سیلولر، وہ بھی اس کے وقت محفوظ نہیں ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. شاید کوئی آئے پروفیسر واقعہ سمجھائے بیٹھ کر کہ خدا نے اس کو یہ کہاں تک پہنچایا. ہم تو وہی بات سمجھ سکتے ہیں جو بعض اوقات اخبارات میں پڑھ لیتے ہیں، میگزین میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. سائنس کی کوئی ایک آدھ جو ہے وہ 9-10 میں پڑھ لیا، کچھ سمجھ میں آ گیا کہ اچھا یہ بھی تھا. کہاں تک یہ اس وقت خدا بات کر رہا ہے جب تصور نہیں تھا ان چیزوں کا. سبحان الذی خلق الازواج، ازواج زوج پیئرز، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتی ہیں چیزیں، ومن انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں سے، ومما لا یعلمون، جس کو جانتے ہی نہیں ابھی تک. یہ ہے سورہ یاسین. یہ ہے پروردگار کی عظمت کی نشانی. پھر دوسری آیت، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. پھر ان کے لیے دوسری نشانی رات کی ہے. کس طرح ہم دن میں سے رات کو نکال لیتے ہیں، کس طرح سے روشنی کو ہم دور کر دیتے ہیں تو رات ابھر کر سامنے آ جاتی. اب دیکھیں، یا تو ایک سسٹم ہمارے پاس ایک مین بٹن ہو جس کو آپ سوئچ آف کریں اور سارا امام بارگاہ ڈارک ہو جائے، ایک تو وہ سسٹم ہے. ادروائز اگر نارمل حالات میں آپ کہیں جناب علی کہ اس پورے سیشن کو یا پورے ایریا کو بلیک آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ ایک بٹن جا کے آپ کو آف کرنا ہے، ایک لائٹ آپ کو آف کرنی، گھنٹوں کا پروسیس لگے گا پورے بلاک کو، ریزیڈینشیل ایریا کو، امام بارگاہ کو، یہ سب پورا بلیک آؤٹ کرنے میں. اس پورے علاقے کو روشن کرنا اس سے بڑا مشکل کام کہ کیسے سارا علاقہ روشن ہو، کتنے بٹن کھولنے پڑیں گے تب جا کے روشن ہوگی. پروردگار پوری کائنات کو ایک لمحے میں روشن کر دیتا ہے. آپ سو رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے دیکھتے سورج نکل گیا، کیا روشنی ہو گئی ہے، ذرہ ذرہ روشن ہے. اتنی روشنی انسان سوچتا ہے کہ اس میں اندھیرا کبھی آ ہی نہیں سکتا. 12 گھنٹے نہیں گزرے ہوتے اندھیرا آ جاتا ہے. ایسا اندھیرا جس سے کبھی روشنی نہیں ہوئی تھی. یعنی ہم چونکہ روزانہ دیکھ رہے ہیں اس رات اور دن کو تو شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، لیکن زندگی میں اگر کسی نے پہلی مرتبہ دن دیکھا ہو، زندگی میں پہلی مرتبہ، وہ قسم کھا لے گا کہ اس روشنی کا اندھیرا کبھی نہیں ہے. اور اگر کسی نے زندگی میں اندھیرا دیکھا ہوگا تو وہ قسم کھا لے گا کہ اس اندھیرے کی کبھی روشنی نہیں ہے. کوئی نابینا اور اس کو ایک دم سے بینا ہو جائے اور زندگی میں دن دیکھ لے تو اس کو رات سمجھ میں نہیں آئے گی، رات دیکھے گا دن سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا گیا، یہ اتنی روشنی چلی کدھر گئی، یہ اتنا اندھیرا دور کیسے ہو گیا. خدا کہہ رہا ہے اس کو سمجھو، اس سسٹم کو.
کہ رات کس طرح سے آتی ہے، دن کس طرح سے آتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها. اب اور آگے بڑھو. اب دیکھیں آہستہ آہستہ لیول بڑھاتا جا رہا ہے. کچھ چیزیں جو بہت نارملی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ ہے جو مزید انٹلیکچوئلز ہو گئے یا دانشوران ہو گئے ان کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گی. پروردگار نے پہلے بالکل عام سبزیوں کی مثالیں دیں، پھر جوڑوں کی مثالیں دیں، پھر جناب علی جو ہے وہ رات اور دن کے سسٹم کی، اور اب پروردگار سورج اور چاند پہ گفتگو کر رہا ہے. اور آج واقعاً خلا اسپیس میں آپ دیکھیں کیا کیا کام ہو رہا ہے. یعنی وہی کام کیا ہو رہا ہے، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، کام تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. انسان دریافت کرتا جا رہا ہے اچھا یہ سسٹم بھی ہے اور یہ سسٹم بھی ہے اور یہ سسٹم بھی ہے. جس سورج کو ہم نہ جانے کیا سمجھے تھے وہ کیا نکلا، کچھ بھی نہیں ہے. جب پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں ہم کیا کیا چاہ کے سورج اتنی سی چیز لگتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے. سورج ہم سے 8 منٹ کے فاصلے پر ہے. ان سیاروں تک، ان ستاروں تک، ان چیزوں تک انسان پہنچ رہا ہے کہ جناب علی جو پتہ نہیں نوری سال کے اعتبار سے ہزاروں سال کے فاصلے پر ہے، سینکڑوں سال کے فاصلے پر. کہاں کہاں تک انسان پہنچا. خدا کہہ رہا ہے تم اس کو ہی سمجھ لو بہت ہے. والشمس تجری لمستقر لها. شمس سورج چل رہا ہے اس مقرر راستے پر جو پروردگار نے اس کے لیے مقرر کیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یاد رکھنا تقدیر مقدار سے نکلا ہے. اردو میں نا مقدار، کوانٹٹی. تقدیر کرنا یعنی ہر چیز کی کوانٹٹی کو مقرر کرنا، ہر چیز کی کوانٹٹی کو مقرر کرنا. ایک سلوات پڑھتے بابا زبلند محمد و آل محمد پر، انشاءاللہ معاملہ سوال ہو جائیں گے. اچھا جی، والشمس تجری لمستقر لها. ایک سسٹم کے تحت چاند سورج چل رہا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو سسٹم بنایا ہے، یہ جو ساری کی ساری سیٹنگ کی ہے، کتنے بج کر کتنے منٹ پر نکلنا ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے آج ہمارے پاس آج سے 100 سال بعد کا کیلنڈر موجود ہے. کس تاریخ کو سورج کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ میں نکلے گا. انسان نے دریافت کیا، سسٹم پروردگار نے بنا کے دیا. اور اتنا پرفیکٹ سسٹم بنا کے دیا ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد کا بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں جو ہے وہ کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں سورج نکلے گا. یہ ہے پروردگار عالم کی پلاننگ. یہ ہے اسٹرانگ سافٹ ویئر. یہ وہ والا سافٹ ویئر ہے جو آج تک کبھی فیل نہیں ہوا، قیامت تک کبھی فیل نہیں ہونا. آج تک ایرر نہیں آیا اس کے اندر، جب انسان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیٹنگ کیا ہوتی ہیں ساری. آپ ذرا غور کیجئے. والشمس ذالک تقدیر العزیز العلیم. وہاں پر قرآن کے بارے میں شروع میں کہا تھا سورہ یاسین کے ابتدا میں تنزیل العزیز الرحیم. یہاں پر کہا تقدیر العزیز العلیم. قرآن اس عزیز و علیم کے نازل کردہ ہے. یہ سارا سسٹم جو اتنا باریک سسٹم بنا کے دیا ہے یہ اس کا مقرر کردہ ہے. وہی عزیز و اتنا قدرت مند ہے، اسی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو پروردگار کے برگزیدہ بندے تھے، پروردگار کو وہ اتنا پیارے تھے، اتنا پیارے تھے کہ کہا کہ اگر تم کو کسی دن سورج کو پلٹانا ہوا تو تمہاری ایک انگلی کے اشارے پر سورج کو پلٹا دو. ایک اشارے پر پلٹا دو، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی آپ غور کیجئے، ہم واقعہ سنتے ہیں مولا کائنات کا کہ کس انداز سے سورج کو پلٹایا، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اس کا دوسرا حصہ بھول جاتے ہیں. کیوں پلٹایا؟ اب مجھے نہیں پتا، یعنی میں اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کیا راز تھا، وہ نماز کیوں ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور کیا امام کی نماز قضا ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی. ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اتنا ہر مورخ نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز سورج کو پلٹایا. تو علی جیسا علی اگر فرض کر لیں کسی وجہ سے کسی دن کسی پرابلم، کوئی بھی جینوین پرابلم، پیغمبر اکرم زانو پر آرام فرما رہے ہیں، رسالت کو بچانے کی خاطر اگر جناب علی جو ہے وہ نماز کی قربانی بھی دی تھی، تو کہا کہ نہیں یہ قربانی نہیں چلے گی، نماز تو بہرحال پڑھنی ہے چاہے رسول کی خاطر ہی کیوں نہ ہو. تو سورج پلٹا رہا ہے، علی اپنی نماز کے لیے سورج کو پلٹا کے نماز پڑھنے کو تیار ہے. ہمارا سورج انتظار کرتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. علی ایک دن نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بعض مومنین کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک دن نماز پڑھنے کو تیار نہیں. یہ واقعا کیسے چلے گا؟ دعوی محبت آسان ہے، دعوے کا نبھانا مشکل ہے.
اب میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی جوان کی نماز قضا ہوتی ہو، حسین کی کربلا کو ماننے والے جوان کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پوری تاریخ کربلا جس نے بھی لکھی ہے، چاہے یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے اور مورخین نے لکھی، چاہے اہل بیت اطہار نے بتائی، ایک بات سب نے لکھی ہے، حسین کی کربلا کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا۔ 18 سال کا جوان، آج شبیہ عاشورہ ہم مناتے ہیں، اصلی عاشورہ تو نہیں ہمارے پاس، وہ تو ایک ہی تھی سن 61 ہجری میں۔ آج شبیہ عاشورہ میں جوان کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، آج میں عزادار ہوں۔ کس کے عزادار ہو؟ حسین کے اکبر کا عزادار ہوں، میں جوان ہوں۔ جو حقیقی عاشورہ ہے، اس حقیقی عاشورہ میں حسین کے اکبر کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اے اکبر کے ماننے والے غلام اکبر، تیری نماز کیسے قضا ہو رہی؟ کیسے قضا ہو جائے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ آیا، ایک جملہ مصاحب کا، اور واقعاً اکبر اس کڑیل جوان کا نام ہے کہ جس کا نام ہی کافی ہے گریہ کرنے کے لیے، واقعاً نام ہی کافی۔ یعنی کسی نے پوچھا تھا چھٹے امام سے آ کر، مولا ایک انسان کے لیے زندگی کا سب سے لذت بخش لمحہ کون سا ہے؟ امام نے فرمایا تھا انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے، اس کی جوان اولاد ہو، اور جوان بیٹا جب سامنے سے گزرتا ہے بڑی شان کے ساتھ چلتا ہوا، اس سے زیادہ لذت بخش لمحہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ کہا مولا سب سے تکلیف دہ مرحلہ کون سا ہے؟ کہ یہی جوان بھر جائے اور بوڑھے باپ کو اپنے جوان کا لاشا اٹھانا پڑے، اس سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ نہیں۔ شہزادہ علی اکبر کے تعارف کا صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہی میرا مصائب ہے۔ اہل بیت کا قافلہ لٹ گیا، کربلا سے کوفہ چلا، کوفہ سے جب شام چلا یہ قافلہ، تو ایک منزل پر مختلف قریوں سے، مختلف گاؤں سے، مختلف شہروں سے گزار کر یہ شام تک پہنچا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک بستی تھی، اس بستی میں منادی کر دی گئی تھی کہ بھئی امیر شام کی فوجوں کے سامنے کسی نے بغاوت کی ہے اور قیدیوں کا قافلہ ہے جو جا رہا ہے اور ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، لہذا آؤ شادیاں منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے۔ عیسائی تھے، انہیں لینا دینا نہیں تھا، تو جو طریقہ تھا اس دور کے اعتبار سے کچھ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو گئے تھے، خواتین جو ہے وہ چھتوں پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ایک عیسائی خاتون چھت پر کھڑی ہوئی تھی، عجیب منظر دیکھتی ہے کہ قافلہ چلا آ رہا ہے، ایک ساربان ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، چلا آ رہا ہے آہستہ آہستہ اونٹوں کی قطار کو لے کر، آگے آگے کچھ سر ہیں نیزوں پر۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی ان ساری چیزوں کو، لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، بے اختیار ایک مرتبہ اس کی نظر شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر پڑی جو نوک پر سوار تھا، نوک نیزہ پر کٹا ہوا، بے اختیار اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ ام لالا پاس موجود تھی، ایک مرتبہ کانوں میں آواز پڑی، اس عورت کی آواز کو سنا، شہزادہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ پکار کر کہا اے بی بی مجھے اتنا بتا اس جوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو اس کو کیوں بد دعا دے رہی؟ سنیں گے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی کہ بی بی بگاڑا تو کچھ بھی نہیں اس جوان کی ماں نے، میں تو پہچانتی بھی نہیں ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت جوان ہے، ارے میں غیر ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو اپنے جوان بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر کیسے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد نَيَّمُ قَلَبِ پال والا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رومال عزت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، جو مورد نظر ہیں، جن کے لیے دعا صحت کی التماس ہے، بلکہ آج تو کچھ نام بھی ہے میرے پاس دعا صحت کے لیے، محترمہ نور بانو بائی، علی رضا، زکیہ، سجاد، نوشین حسین، محمد علی اور ان کی فیملی اور تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں، پالنے والے ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ
جو بے روزگار ہے، جو کم روزگار ہے، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ محبوب محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ امام جیسا چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تیری معرفت حاصل کر کے تیری بندگی کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر و الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت گرامی ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم داؤد پریم جی، مرحوم داؤد مولدینہ، مرحوم داؤد تھاروانی، مرحوم حسن علی میک جی، مرحوم رحمت بھائی، مرحوم مسٹر اینڈ مسز کھانڈوالا یا کھانڈا والا، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات جو نام سامنے لکھے ہیں، ان مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، حالیہ واقعات کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ مومنین متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخذ برحلک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس الرضا المرتضی، السلام علیکہ وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان ومن زوال الایمان ومن شر شیطان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك۔ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته۔ مومنین و مومنات، کل سے نماز کی ابتدا الشیخ صبا الدرو کی فرمائیں گے۔ آپ نماز کے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت پر پہنچ جائیں، کیونکہ دن بدن نماز کے اوقات جو ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو پلیز اس کا خیال رکھیں، اور اگلی جو مجالس ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ اتوار کی شب کو ضربت کی شب ہے، اور اس دن دعائے افتتاح کے بعد مجلسوں کا سلسلہ رہے گا، اور صبح 2 بجے سے 4 بجے تک سحر کا تبرک ہوگا جو میر مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجلس ان دا مارننگ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔